السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جب موجودہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، انسان اور فرشتے سب در سب اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی وقت 70,000 فرشتے ایک گھر کو کھینچ کر لائیں گے، جسے دیکھ کر پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوگی اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، جسے دیکھ کر اسی کو دوزخ یعنی جہنم کہتے ہیں، جس میں 7 طبقے اور 7 دروازے ہیں۔ ساتوں طبقے میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، اور یہ سب دروازے وہاں الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے مرقوم ہیں، جیسے مشرکین، منافقین، کفر کرنے والے اور اس کے علاوہ جو عذاب چکھ والے ہیں، چغل خور، سود خور، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور وہاں صرف 2 مقامات ہیں، جنت اور جہنم۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کے صرف کچھ منٹ میں ہی جہنم کے بارے میں دیکھ کر جان جائیے گا، اور اپنے دوست گھر والوں کو بھی لائک شیئر کر کے ضرور دکھائیں۔ پیارے دوستوں اور اسلامی بہنوں اور ماں اور بھائیوں، جہنم یہ بھی ایک گھر ہے، اور اس میں طرح طرح کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ جہاں ٹھنڈ سے ہڈیوں کو گلا دیا جائے گا، اور دھوئیں کا عذاب جس میں آدمی سانس نہیں لے پائیں گے۔ اور میرے دوستوں بہنوں، جہنم میں تو دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیاوی آگ جہنم کے آگ کا 70واں حصہ ہے، اور جہنم کے آگ میں تو روشنی کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کو رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اور جب جہنم کو کفاروں اور مشرکین اور گنہگاروں سے بھرا جائے گا تو اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اور اگر جہنم کا کوئی داروغہ اس دنیا میں بھیجا جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے اور کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے۔ جہنم کے بچھو اونٹ کے سائز کے برابر کے ہوں گے، اور جہنم کے سانپ اگر اس دنیا کے کسی پہاڑ پر اپنا ایک ڈنک مار دیں تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بھاری بھاری ہتھوڑے سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت تیز لگے گی، اور پیاسے جہنمی جب پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کے تلچھٹ کے جیسا کھولتا پانی اور پیپ پینے کو ملے گا۔ جہنم میں گنہگاروں کو کھانے کے لیے ایک دھور کا درخت لگا ہوا ہے، جس میں اتنے کانٹے دار ریلے پھل ہیں کہ جب بھوکے جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا اور جب گنہگار اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک کر اس کے کانٹے گلے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے اتارنے کو جب پانی مانگیں گے تو ان لوگوں کو ماہ حمیم دیا جائے گا۔ ماہ حمیم اتنا کھولتا پیپ دیا جائے گا کہ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پیپ پر پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفرکار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو چیخ چیخ کے پکار کر کہیں گی، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ تو حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، پھر 1000 برس کے بعد کہیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کیے ہو۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو وہ سب پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمائیں گے، دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے، اور گدھی کی آواز کی طرح زور زور سے چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں صندوقے کی طرح
گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیوں کو ڈالا جائے تو وہ تیرنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہو جائے گی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگائیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا، پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ نہ رہا اور یہ عذاب بالا عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت میڑھی کی شکل میں لا کر بڑی یعنی ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں ہے، اور اے دوزخیوں ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں ہے۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم، اور آج ہم لوگ جہنم کو بہت ہلکی میں لے کر جہنم جہنم کہتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب مومن بندوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔